اپنوں کی زبان سے بھی بخاری شریف، غیروں کی زبان سے بھی بخاری شریف ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن دونوں کے سننے میں اور سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء سنی مدارس میں جب پڑھاتے ہیں تو حدیث سے پاک پڑھاتے وقت یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کون سا ایسا نقطہ پایا جاتا ہے جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو اور اجاگر کر کے دکھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو جس آیت کریمہ سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان آیت کریمہ سے کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے، یہ ہمارے علماء کرام کی بات ہے۔ اور دوسرے مدارس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، آیتیں وہی پیش کریں گے، حدیثیں بھی وہی پیش کریں گے، لیکن ایکسپلینیشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فار ایگزامپل، غالباً اسی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے، روزے کے دروازے سے، نمازی کو نمازی کے دروازے سے پکارا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں ایسے بھی کوئی ہیں جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، تم بھی انہی میں سے، یو آر آلسو ون آف دوز، تم بھی انہی میں سے۔ اب یہ حدیث پاک بخاری شریف میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بیان کر دیا کہ دیکھو جنت کے آپ دروازے، روزے دار کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والے کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا، بیان کر دیا، ختم ہو گئی۔ لیکن سنی مدرسے میں سنی علماء کے پاس آپ پڑھیں گے تو پہلی بات تو یہ پیش کریں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ جو فرمایا ما یفعل بی ولا بکم ما ادری یفعل بی ولا بکم، اسماعیل دہلوی نے بھی اس کے تحت اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا، بلکہ براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیڈوی نے لکھا، اس کو لکھ کر یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اپنی خبر تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ما یفعل بی ولا بکم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ فرمانا کہ اے ابو بکر آپ بھی انہی میں سے ہو، کیا مطلب؟ صرف آپ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ بھی جنتی ہو اور آپ ایسے ہو کہ آپ کو تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی، اور اے میرے خلیل، اے میرے دوست ابو بکر، آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اس کا مطلب اور واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات تو دور ہے، سیدنا صدیق اکبر کے خاتمے کو بھی چاہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ دوسرے صحابہ کرام کے تعلق سے بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے۔ سبحان۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا عقیدہ بھی ظاہر فرما رہے ہیں، یہ سوال کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی کوئی ہوگا جن کو تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ یہ سوال بتاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے پر تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا، ایسے علوم عطا فرمائے کہ کون کب مرے گا، کس حال میں انتقال ہوگا اور کیا حشر ہوگا، سب آپ کو معلوم ہے۔ یہ سوال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاتا ہے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر انکار نہیں فرمایا بلکہ پازیٹو میں رپلائی عطا فرمایا کہ آپ بھی انہی میں سے ہو. سبحان. اب اسی حدیث سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب ہے یا میرے پاس خزانے ہیں. اس آیت کریمہ کو لے کر کہتے ہیں نا کہ اللہ نے نبی کو نہ غیب دیا نہ خزانے. اب آپ مجھے بتائیے کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ یقین رکھے اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف عمل کریں گے تو وہ ایمان ہی سے خالی ہو جائے گا. کوئی یہ کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کریں گے اس کا تو ایمان ہی خطرے میں، ایمان ہی سے خالی ہو جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز قرآن کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. اب قرآن کریم کی اس آیت کے تحت بخاری شریف اس حدیث پاک کو لے لیجیے. کتاب المغازی جہاں جہاد کا تذکرہ ہے، ڈسٹریبیوشن آف بوٹیز کیا کہتے ہیں اس کو حضرت، مال غنیمت کا تذکرہ ہے، وہاں یہ حدیث پاک 6 یا 7 جگہ پہ مذکور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. یہ نہیں کہ میں خالی تقسیم کرنے والا ہوں جیسا کہ غیروں نے ترجمہ کیا. ان کے تراجم کیا ہے؟ اللہ از دا گیور، آئی ایم جسٹ اے ڈسٹریبیوٹر، میں تو خالی تقسیم کرنے والا ہوں. انما حسر کے ساتھ انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. اور اسی باب میں 6-7 جگہوں پہ یہ حدیث مذکور. اسی بات کے شروعات آپ دیکھ لیجئے بخاری شریف میں شروع کیسے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا. ایک اور جملہ ہے وخازن، میں خزانچی، میں تقسیم کرنے والا بھی ہوں اور میں ٹریجرر ہوں، خزانچی ہوں، قاسم و خازن. اب جن کا یہ کہنا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو لے کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے نہیں دیے گئے، یہاں ہمارے آقا خود فرماتے ہیں میں ڈسٹریبیوٹر بھی ہوں، خازن بھی ہوں، میں ٹریجرر بھی ہوں، میں ڈسٹریبیوٹر بھی ہوں. اب بظاہر تو کنٹرڈکٹ ہوا، تعارض ہوا. بخاری شریف سمجھنا ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کا کام نہیں، ہر ایرے غیرے کا کام نہیں. بخاری شریف سمجھنا ہے تو امام بخاری کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے پر رہ کر پڑھو گے تو سمجھ پاؤ گے. سیدنا امام ابن حجر اسقلانی نے جو شرح بیان فرمائی، سیدنا علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے جو شرح بیان فرمائی اور دیگر محدثین نے جو شروحات فرمائی، اس کے تحت پڑھو گے تب ایمان میں مضبوطی آئے گی اور بخاری شریف سمجھ پاؤ گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. پوری بخاری شریف میں علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہے. یہاں کافی علماء کرام جو پڑھ چکے 10 سال پہلے 20 سال پہلے، پھر بھی ماشاءاللہ کئی علماء کو ماحضر رہتا ہے، لیکن انسانی تقاضوں میں کبھی ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں کچھ باتیں. آپ کو تو تازہ ہے نا ماشاءاللہ، آپ کے اساتذہ کو تو تازہ ہے نا. مجھے بتائیے اس حدیث کے بعد کوئی ایسا جملہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، جب تک میں ظاہری زندگی میں ہوں اسی وقت تک تقسیم کروں گا؟ کیا یہ جملہ حدیث میں ہے؟ وہ قاسم کے بعد، وہ خازن کے بعد کیا یہ جملہ ہے کہ میری ظاہری زندگی کے بعد اللہ کسی اور کو اپوائنٹ فرمائے گا؟ نہیں، یہ جملہ نہیں، مطلق ہے. تو بخاری شریف سے ہمیں کیا عقیدہ ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ نعمتیں اللہ دیتا ہے مجھے دیتا ہے،
اور میرے ذریعے سب کو تقسیم ہوتی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بے شک لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں، صرف دنیا کی بات نہیں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا. تو آئیے ابن تیمیہ کا نام سنا ہے؟ ہاں، وہابیوں کا امام. وہابیوں کا امام اعلیٰ حضرت نے امام الوہابیہ لکھا ہے کئی جگہوں. ابن تیمیہ کا شاگرد، بہت مشہور شاگرد ابن قیم جوزی، اس نے اپنی ایک کتاب میں یہ لکھا، درود شریف کے باب میں جمعہ کے فضائل لکھتے لکھتے، جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی کثرت کا حکم ہے، اس باب میں لکھتا ہے ابن قیم جوزی، ریفرنس ان کا دینے سے ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ریفرنس دیں گے اگرچہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو انہی کے ایمان سے ریفرنس دیے جائیں. ابن قیم جوزی نے لکھا دنیا میں اور آخرت، دنیا میں ذرا ساتھ دیں گے، دنیا اور آخرت، دنیا میں اور آخرت میں جس کو جو کچھ بھی نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں، جس کو جو کچھ بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے دیتا ہے. یہ حقیقت سے تمہارے امام کے شاگرد ابن قیم جوزی نے کہا ہے. تو تمہارا یہ کہنا کہ جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ دیتا ہے، اپنے حبیب کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں دنیا و آخرت، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. تو بخاری شریف سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے لے کر ابد تک جس کو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں ان سب کے خازن اور قاسم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تبھی تو سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا؟ بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا؟ جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے. اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. بے وسیلہ نجلیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اللہ اکبر. تو یہ عقائد ہمیں ہمارے بزرگوں نے بخاری شریف کی احادیث کی روشنی میں عطا فرمائی. سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا جہاں قاسم کا لفظ بھی ہے خازن کا لفظ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قاسم ہوں. اب قرآن کریم کی بظاہر آیت سے تعارض پایا گیا. اللہ نے فرمایا اے حبیبہ فرما دیجئے میرے پاس خزانے نہیں، اور یہاں ہمارے آقا فرماتے ہیں میں خزانوں کا مالک ہوں. مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی. اللہ آیت کریمہ یہ کہتی ہے مظاہرین کے ترجمے کے مطابق کہ میرے پاس خزانے نہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں خزانوں کی چابیاں میرے پاس. ہمارے آقا ہی کے دونوں فرمان. اللہ نے خود کہہ کے فرمایا نا آپ کہہ دیجیے لا اقول لکم انی خزائن اللہ، تو ہمارے آقا نے یہ فرمایا میرے پاس خزانے نہیں، اور ہمارے آقا ہی فرماتے ہیں میرے پاس خزانے ہیں میں قاسم بھی ہوں، خزانوں کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں. تو اب کیا کہو گے، کیا فتویٰ دو گے؟ معاذ اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ باتیں فرماتے ہیں، دو تعارض والی باتیں فرماتے ہیں؟ یہ بلیم اللہ پر بھی جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے. تو قرآن کریم کے بھی خلاف ہو جائے گا. اب ضرورت ہے علماء اہل سنت سے پڑھنے کی، وہ اس کی وضاحت اس طرح فرمائیں گے. قل
اے حبیب فرما دیجیے لا اقول لکم، مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس خزانے نہیں، میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنے ہیں، جو کچھ ہے اللہ کا دیا۔ سبحان اللہ۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، I don't claim that whatever I possess is at my own، یہ میرے اپنے نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ولا اعلم الغیب، غیب کی خبریں مجھے معلوم ہے، یہ میرے ذاتی طور سے نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن کریم اور بخاری شریف کی احادیث کی روشنی میں ایگزیکٹلی پرفیکٹ ہے، اور ان نجدیوں کے عقائد قرآن کے بھی خلاف، احادیث کے بھی خلاف۔ دیکھیے قرآن پڑھا کر غلط عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، حدیثیں پڑھا کر غلط عقائد یہ بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال ایسا کون سا آپ عمل کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی؟ جنت میں۔ اے بلال آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اس حدیث پاک سے کیا نکال ہوتی؟ وہ کہیں گے تو تحیۃ الوضو کے فضائل بیان کر دیں گے آپ کو کہ حضرت بلال ہر مرتبہ جب بھی وضو فرماتے تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، اتنا ہی بتائیں گے۔ لیکن سنی علماء بالخصوص غوث اعظم غریب نواز اور اعلیٰ حضرت کے سچے غلام وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ڈسٹینس، 500 سال کا ڈسٹینس زمین سے آسمان، اور ایک آسمان کی گہرائی ڈیپتھ یہ بھی 500 سال کا ڈسٹینس۔ تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 1500 سال آسمان پر، اور آسمان کی گہرائی طے کرنے کے لیے 500 سال۔ ٹوٹل کتنے آسمان ہیں قرآن میں؟ کتنے؟ 7 سماوات، 7 آسمان۔ تو 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے 7000 سال کی ضرورت۔ اس سے کتنے ہزار سال اوپر سدرۃ المنتہا، کتنے ہزار سال اوپر جنت، اللہ بہتر جانے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے۔ حضرت بلال معراج شریف کے وقت جنت میں تھے یا مکے شریف میں تھے؟ مکے شریف میں تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مکے شریف میں قدم اپنا چلاتے ہیں۔ He is walking on the earth of مکہ المکرمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار سال کی مسافت پر، ہزاروں سال کی ڈسٹینس پر جنت میں، اور وہ بھی حضرت بلال کی آواز بڑی نہیں، قدموں کی آہٹ۔ قدموں کی آہٹ بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنے۔ جب ہمارے آقا ہزاروں سال کی ڈسٹینس پہ رہ کر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سن سکتے ہیں، تو ہندوستان سے مدینے تک تو 4-5 ہزار کلومیٹر ہے۔ فلائٹ میں 4-5 گھنٹے، کشتی میں جائے تو بھی 1 مہینہ 2 مہینے کا سفر، کہاں ہزاروں سال کا ڈسٹینس، کہاں یہ چھوٹا سفر۔ جب ہمارے آقا قدموں کی آہٹ وہاں سن سکتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، لالے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو غلامان رضا یہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ کی صدا لگائے تو کیا ہمارے آقا نہیں سن سکتے؟ اللہ ایک یہ چیز، دوسری ہے بلال مجھے معلوم ہے تم ایسا کوئی خاص عمل کرتے ہو، ورنہ یہ کیوں پوچھتے کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ یہ سوال اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اس لیے پوچھا، بلکہ حکمت یہ ہے کہ میں جو جانتا ہوں میرے غلاموں، تم کو تحیۃ الوضو کے فضائل معلوم ہو جائے، تحیۃ الوضو کے فضائل تم کو بھی معلوم ہو جائے۔ تو سوال فرمایا، حضرت بلال نے جواب دیا، یعنی ہمارے آقا جانتے تھے کہ تم تحیۃ الوضو پڑھتے ہو، اور اس کے سبب اللہ نے تمہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی۔ اجازت ہو تو ایک اور حدیث پاک پیش کر دو حضور؟ بالکل۔ اس لیے کہ اس حدیث کو لے کے آج غیر مقلد وہاں بھی بہت
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس کا ترجمہ یہ پیش کرتے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. حالانکہ اس آیت کریمہ کو پوری پڑھیں گے آگے کیا ہے؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ بہروں کو اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. کیا ترجمہ ہوا اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ؟ جب وہ واپس لوٹے. تو اگر اس آیت کریمہ سے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى میں تم مردے مراد لو گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا مردے واپس دوڑتے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ واپس لوٹتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. کیا پتا چلا یہاں قبر میں رہنے والے مراد نہیں ہیں. اسی طرح وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جس کا ترجمہ یہ پیش کرتے کہ اے نبی آپ مردوں کو قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اب اس سے پہلے کیا جملہ ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. ایک کبھی ایک غریب وہابیوں سے کہنا چاہیے کہ آیت کو پوری پڑھو، پوری آیت پڑھو تب جواب اسی آیت سے ہم دیں گے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اولا تو یہاں مراد قبر والے نہیں بلکہ وہ کفار مراد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے. اور یہی تفسیر حافظ ابن کثیر، اگین حافظ ابن کثیر کا نام اس لیے کہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے تو ان کو آپ انہی کی کتابوں سے جواب دیں. تمہارے امام ابن کثیر نے اس آیت کے تحت وہ حدیث جمع کی کہ مردہ قبر میں سنتا ہے. جب تم سلام کرتے ہو اپنے بھائی کی قبر پہ جا کر وہ سلام کا جواب دیتا ہے. جب تک کھڑے رہتے ہو وہ سکون بھی پاتا ہے، اطمینان بھی پاتا ہے. تو اسی آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے ان حدیثوں کو جمع کیا. اب for the sake of argument مان لیتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ واقعی میں قبر میں رہنے والوں کے لیے ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو پہلے کا جملہ کیا ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء. اب مجھے بتائیے کہ قبر والے کو ہم نہیں سنا سکتے. اللہ نے فرمایا بے شک میں جسے چاہوں سننے کی طاقت دوں. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے سنا دے. تم اپنی مرضی سے نہیں سنا سکتے. ہمارا عقیدہ بھی تو وہی ہے. ہماری زبان میں وہ طاقت اللہ ہی نے دی کہ ہماری آواز وہ سن سکے. ان کے کانوں میں بھی اللہ ہی نے طاقت دی. تو اسی آیت کریمہ سے مردے کا سننا بھی ثابت ہوتا ہے. اب بخاری شریف کی حدیث سے ہم پیش کرتے ہیں انہ لیسمع قرع نعالہ، بے شک جب دفن کر کے لوگ جاتے ہیں تو قدموں کی آہٹ کو قبر میں رہنے والا سنتا ہے. چونکہ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے. اب وہابیوں نے نئی چال چلی. اصل میں کیا ہے، مردے سنتے نہیں، صرف دو موقع پہ سن سکتے ہیں. ایک موقع یہ کہ جنگ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ہاتھ پیر گردن سب الگ الگ تھے، ان سے گفتگو فرمائی. بخاری شریف میں ہے نا، ان سے گفتگو فرمائی. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ان سے کلام فرماتے کیا یہ سنتے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. اس کو لے کر اس موقع پر مردوں نے سنا. اور دوسرا موقع انہ لا یسمع قرع نعالہ، جب دفن کر کے مردے کو جاتے ہیں تو قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے. صرف یہ دو مواقع ہیں جہاں مردے سنتے ہیں. اب ان کا جو پہلے کلیم تھا کہ مردے سنتے ہی نہیں وہ غلط ثابت ہو گیا. پہلے تو یہ کہا نا مردے سنتے ہی نہیں. جب بخاری شریف کی حدیث پیش کی تو کہتے نہیں صرف یہ سنے، یہ دو موقع پر سنے، اس کے علاوہ نہیں سنتے. لیکن آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ حدیث پاک کے جملے پر غور کریں. انہو، بے شک وہ کون؟ میت. لیسمع، ضرور سنتا ہے. صحیح ہے نا؟ بے شک. انہو، بے شک. لام بھی ہے نا دوبارہ. لیسمع، ضرور سنتا. قرع نعالہ، تمہارے قدموں کی آہٹ.
مردے کو دفن کر کے آدمی رخصت ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ چھوٹی سی ہوتی ہے، ظاہر قریب نہیں آ رہے وہ لوگ، قریب آتے تو آواز بڑھتی رہتی، واپس جاتے وقت تو جتنے قدم آگے جائیں گے آواز کم ہوتی جائے گی کہ نہیں؟ تو جاتے وقت قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ بھی بے شک ضرور سنتا ہے۔ یعنی حدیث سے یہ پتا چلا جب وفات کے بعد ایک عام مسلمان معمولی سی قدموں کی آہٹ سن سکتا ہے، تو بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ پتا چلا جب معمولی آواز سن سکتا ہے تو ہمارے سلام کو بھی سن سکتا ہے۔ معمولی آواز جاتے وقت سن سکتا ہے تو قریب رہ کے السلام علیکم کہیں گے تو یقیناً سنتا ہے، اور وہ حدیث پاک سے بھی ثابت۔ اور دوسری بات، قبر کے اندر رہنے والا 3 فیٹ 4 فیٹ 6 فیٹ اندر، زمین کے اوپر چلنے والا جانے والے کی آواز یہ سنتا ہے، وہ جب سلام کرتے ہیں یہ سنتے ہیں، یہ جب جواب دیتے ہیں تو کیا آپ سنتے ہیں؟ طاقت کس کی بڑی، کس کی طاقت زیادہ ہے؟ وہ نیچے رہ کر آپ کا سلام سنتا ہے، آپ دنیا میں رہ کر اس کا سلام نہیں سنتے، طاقت کس کی زیادہ؟ ان کی زیادہ، اور معمولی سی آواز بھی وہ سنتے ہیں۔ الحمدللہ اسی بخاری شریف سے مردوں کا سننا بھی ثابت، اسی بخاری شریف سے ہمارے آقا کا غیب بھی ثابت، اسی بخاری شریف سے ہمارے آقا کا خزانوں کا مالک ہونا بھی ثابت۔ یہ فرق ہے سنی مدارس اور غیروں کے مدارس، یہ فرق ہے ہمارے علماء کے درس اور ان کے دروس میں۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے ہم تمام پر، اور بالخصوص آپ لوگوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے سنی گھرانوں میں پیدا فرمایا اور سنی مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں